आपके साथ आपकी होस्ट अना और जनाब आपके लिए जबरदस्त सेगमेंट जो आप देख चुके हैं हमारे शो में और हम इसका प्रॉपर आगाज भी कर चुके हैं। और आज आप जो शो देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस होगी। बहुत सारी जिंदगी में हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान हो रहे होते हैं। तो वन बाय वन हमारी कोशिश होगी कि हम इस सेगमेंट में आपके इन प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके। अब बहुत सारे तरीके कार होते हैं, बहुत सारे इलाज होते हैं जिनके जरिए हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े प्रॉब्लम और हेजिटेशन में आ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा इलाज हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जिस तरह से आपने हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद किया और इससे ही इस तरीके कार से ही हम आपको बहुत अच्छी अवेयरनेस भी देंगे। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए पूरी एक जो टॉपिक्स लेकर चल रही है, हर प्रॉब्लम को किस तरह से खत्म करती है, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए होंगी, बहुत सारी मालूमात होगी। तो मैं आपको मिलवाती हूँ आपके बहुत ही जाने पहचाने जिनको आप डिफरेंट चैनल्स पे देखते हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे आपको आकर बहुत सारी मालूमात फराहम करते हैं और आपको एक बेहतर जिंदगी भी देते हैं। तो ऐसे लोगों को तो हमेशा बहुत ही अच्छे अल्फाज में याद करना चाहिए और आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स तो इन्हें मिलते ही रहते हैं। तो जनाब आज भी हमारे साथ ही हमारे शो में मौजूद है आपका सेगमेंट, आपके लिए आपका प्रोग्राम, आपके लिए अल्टरनेटिव मेडिसिन विद डॉक्टर अब्दुल समद। तो मैं करवाती हूँ आप लोगों की मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छे हो? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। फ्रेश है माशाल्लाह। जब से मैं आया हूँ आप और फ्रेश हो गई हैं। डॉक्टर साहब बस आके मशवरों पे अमल करती रहूंगी ना तो देखें सबको मैं जलाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ना, मैंने अभी जैसे बात की कि हर कोई चाहता है कि वो मतलब मुकम्मल इंसान, पूरी खूबसूरत पर्सनालिटी अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बनाया है, ठीक है। तो हमारे कुछ जो काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा जो निजाम होता है वो कहीं हम उसको आउट ऑफ शेप या कर होते हैं या कहीं कुछ बिगाड़ लेते हैं। सही सही। तो आज का जो एक टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है सीरियसली। मैं भी डॉक्टर साहब से अपने बारे में भी कर रही थी, आप लोग भी सुने, आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब आज बात करते हैं वेट कंट्रोल के ऊपर, मोटापा, ओबेसिटी, क्या जबरदस्त टॉपिक है। कितने लोग बैठ गए होंगे इधर। सही सही सही, बहुत आम तरीन ये टॉपिक जो आपने रखा है, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मसला जो है यही है कि लोग वेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वेट कंट्रोल करने की तो आज जो भी है इंशाल्लाह हम व्यूअर्स को बताएंगे और इस बारे में हम सवाल आप सवाल करेंगे, मैं जवाब दे दूंगा, व्यूअर्स भी सवाल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। और सब एक तो होता है ना कि हम मोटे हो जाते हैं, ठीक है, मोटापा आ जाता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि हमारा जो मोटापा है वो कितनी किस्म, कौन सी किस्म वाला है। मतलब इसकी भी कुछ एग्जाम है, मोटापे की भी एग्जाम होती है। एग्जाम है मोटापे के, एक वरासती होती है, एक खुश खुराकी से होती है और एक हार्मोनल जो अनबैलेंस होते हैं, हार्मोनल की खराबी जो होता है, जिस तरह थायराइड ग्लैंड है उसमें जो थायरॉक्सिन वगैरह जो उसकी गैर मुनज़्ज़म कारकर्दगी को उसके वजह से भी होता है मोटापा। ठीक है, तो अब ये लोगों को आइडिया करना चाहिए कि इनका जो मोटापा है वो किस वजह से। अगर खुश खुराकी की वजह से तो स्टॉप स्टॉप स्टॉप। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात को माना, जो लोग मोटापा को कम नहीं कर सकते हैं ना, एक वजह ये है कि अगर कोई तैयार नहीं है उस चीज के लिए, कि पॉसिबल नहीं है कोई भी वेट कंट्रोल कर सके। सही, ठीक है। सबसे अहम तरीन तैयारी सबसे पहले होती है। सबसे पहले तैयारी है कि इंसान तैयारी करे कि मुझे अपने शेप को सही करना, अपने बॉडी के साथ अपना प्यार है उनको, अपने सेहत के साथ उनको प्यार है। सबसे पहले तो बेनिफिट्स ऑफ वेट कंट्रोल को हमें बताने चाहिए और बेनिफिट्स लोगों को होने चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे पहले एक पेन और एक कॉपी लेके, ताकि बेनिफिट्स लिखे इसकी। देखिए, मैं वन बाय वन बताऊंगा कि बेनिफिट्स जब इंसान देखते हैं तो खुद फिर उनका दिल चाहेगा कि यार जरूर मुझे कम करना है अपने आप को। सबसे पहले लोग बहुत अहम तरीन बहुत एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर देता है कि मैं जो है ना बस अब वेट कंट्रोल करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। तो ये देखे इस दिनों में और जज्बे से स्टार्ट कर देते हैं, बस सोचना है कि करना है तो बस करना है कम करना है अपने आप। ये जज्बे से स्टार्ट कर देते हैं, मगर कुछ अरसा चलते हैं, वापस खत्म हो, फिर वो छोड़ देते हैं, दोबारा छोड़ देते हैं, दोबारा वापस। वजह ये होते हैं कि उनको इसके अहमियत का पता नहीं है।
سب سے پہلے تو اہمیت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. یعنی وہی جو بینیفٹس جو فائدے ہیں وہ معلوم ہو تو پھر پتہ ہوگا کہ اب اگر ہم پتلی ہوئے تو ہمارے ساتھ کیا کیا اچھا ہو سکتا ہے. اس کے نقصانات اور اس کے کنٹرول کی بینیفٹس یہ ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہم نقصانات بتائیں کہ جو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہے موٹاپے کے. دیکھیں بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے, کولیسٹرول ہائی ہو سکتا ہے, ہارٹ ڈیزیز ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے انسان کو, اور اس سے جو ہے نا جوڑوں کے درد, کمر کے درد اور بہت سے پرابلمز بنتا ہے. اس سے کافی پرابلم, مومنٹس میں کمی آ جاتا ہے, انسان ان نیچرل ایک لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو عجیب سے ہر چیز, ہر نظام ہمارا متاثر کرتا ہے, خراب کر دیتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو نقصانات, ایک تو یہ جو بہت مہلک بیماریاں ہیں جو ہم نے بتا دیں, وہ دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے تو یہی نا کہ بیماریاں اتنی ساری لگ جاتی ہیں, شروع میں تو معلوم نہیں ہوتا لیکن آہستہ آہستہ یہ جب بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں تو کتنا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. بالکل بالکل. شروع میں تو یہ ایسا موٹاپا ایک ایسے خوفناک مرض ہے, بیماری ہے, ساری بیماریوں کی جڑ ہے. یہ آہستہ آہستہ اثر کرتے ہیں, آہستہ آہستہ کینسر کی طرح ہے, آہستہ آہستہ پھیل رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو انسان کو یہ اس کی اہمیت کی, اس کو کسی بھی صورت میں کنٹرول کرنا ہے, اس کا اندازہ ہونا چاہیے, اہمیت ہونی چاہیے. تو اہمیت یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ نقصانات یہ ہے, اور دوسرے پھر بے ڈال عجیب غریب سی باڈی, عجیب شیپ بن جاتے ہیں, قیمتی ترین کپڑے بھی انسان پہ اچھے نہیں لگتے. اور ڈاکٹر صاحب پتہ ہے سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ ہچکچاتے ہیں نا, ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے, مطلب ان میں کانفیڈنس لیول ان کا اتنا زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے کہ دوسروں سے ملتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. آہستہ آہستہ پھر ان کا سرکل جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے, جاب کے لیے جائیں کہیں جائیں تو پریشان بیچارے, بڑے پریشان. اور آج کل جاب کے لیے بھی لوگ موٹے لوگوں کو پسند نہیں کرتے, پرسنالٹی دیکھتے ہیں سب سے پہلے, زیادہ تر پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں. تو ہر چیز میں ہمارے اس میں رکاوٹیں آ جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. سب سے پہلے تو یہ پرابلم سمجھ لیں کہ یہ ایک پرابلم ہے, ایک مرض ہے, ایک بیماری ہے. اس کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم اچھے نہیں لگ رہے, اسے بیماری ہی سمجھیں. بالکل. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ایسا ہی میں اچھا ہوں, یا چلو چل رہے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اس کو. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ اس کی اتنی ضرورت ہے کہ مجھے ہر صورت میں اس کو کنٹرول کرنا ہے. بالکل. یہ تو دل میں بٹھا لیں, دل میں, ذہن میں, سوچ میں, روح میں, خیال میں, ہر چیز میں بٹھا لیں. بڑی زبردست بات کہ ایک تو یہ نقصانات ہے. دوسری جو ہے نا, یعنی ہم قیمتی ترین کپڑے بھی اگر ہم لیتے ہیں تو ہم پہ اچھا نہیں لگتے ہیں, بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. حتیٰ ایسے لوگ ہیں جو کہ سانس کو رکتے ہیں پیٹ کو اندر لے جانے میں نا, اور وہ جو سانس پیٹ کو اندر لے جاتے ہیں تو اس میں سانس کے رکاوٹ آ جاتے ہیں. کہیں پہ بھی جاتا ہے تو اس نے پیٹ کو اندر رکھا ہوتا ہے, سانس کو روکا ہوتا ہے. اس سے نقصانات یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن کی کمی آ جاتے ہیں, اور انسان سٹریس, ٹینشن, ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو کم رکھنے کے لیے, سلم فٹ رکھوانے کے لیے, شو کروانے کے لیے, اب دیکھیں کیسے کیسے کام کرے لیکن پرابلم آ رہی ہے. بالکل. پیٹ نکلا ہے تو اس نے سانس روکا ہے, روک لیا. سانس روکا نہیں, پیٹ کو اندر لے جائیں گے تو جو ہمارے جو پھیپھڑے ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں. اس میں پراپر آکسیجن جو ہم لیتے ہیں, بالکل جو آکسیجن ہم لیتے ہیں جس کی انتہائی ضرورت ہے ہمارے لیے, وہ آکسیجن ہمیں کم ملتے ہیں. اور ویسے بھی جب چربی زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کو آکسیجن کم ملتے ہیں, کیونکہ پھیپھڑے تنگ ہو جاتے ہیں, چربی زیادہ ہو جاتے ہیں, پھیپھڑے تنگ ہو جاتے ہیں. حتیٰ چربی پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے, پھیپھڑوں میں بھی آتا ہے پوری باڈی. جب پوری باڈی میں چربی ہے تو پھیپھڑے بھی متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں ہمیں کم آکسیجن کی بہت ضرورت ہوتی ہے, مگر آکسیجن کم مل رہی ہے. تو اس وجہ سے سٹریس, ٹینشن, ڈپریشن, ایسی بیماریوں پہ مبتلا ہو جاتا ہے. پھر ایک تو جسمانی بیماری جو ہم نے ذکر کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کس طرح ذہنی بیماریاں بھی, ذہنی بیماریاں, یعنی جو اتنی سائیکولوجیکل خوفناک ڈیزیز بن جاتے. سٹریس بدترین چیز ہے. بالکل. اور اس کا کوئی علاج بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے, کیونکہ نظر نہیں آتا یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے. اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ انسان کرے کیا. اور کبھی کبھی معالج کو بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ پرابلم کہاں پر ہے. ان کو بالکل صحیح ثابت کر دیتے, چیک اپ ہو گیا, سارا کچھ صحیح ہو گیا, مگر پرابلم نظر ہی نہیں آ رہا, تشخیص نہیں ہو رہا. بالکل.
تو اس وجہ سے یہ مہلک بیماریاں اس ایک ہی بیماری کی وجہ سے پھیلتے جاتا ہے آخر انسان کو ایک بری ترین طرف لے جاتے ہیں یہ، اور زندگی بالکل مفلوج جیسے ہو جاتی ہے۔ بالکل آپ لوگوں کو یقیناً دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر عبدالصمد جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو آدھی باتیں تو پتہ ہوں گی، لیکن آپ لوگ جو اوائڈ کر جاتے ہو نا، لیکن آج ساتھ ساتھ جو آپ کو اتنی اور شدید نقصانات کی جو ڈپریشن اور سٹریس اور یہ پریشانیاں ہیں، یہ آپ کے پاس اتنی زیادہ کیوں؟ آپ سوچتے ہیں کہ مجھے شاید اتنے پرابلمز نہیں ہیں لیکن پھر بھی پریشان ہوں، تو یہ چیزیں بھی ہیں دیکھیں ساتھ سٹریس جو ہے کریٹ کرتے ہیں، وہ سٹریس انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔ ڈپریشن ایک ایسے بیماری ہے، ایک ایسے خوفناک بیماری ہے جو وہ بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ بالکل اب باڈی میں ہے، کبھی کبھی معالج بھی، کچھ معالجین ہے جو کہ ان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے یار صحیح سلامت ہے آدمی، اور خود آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، خود انسان کو پتہ نہیں لگتا ہے، کبھی سر میں درد آ گیا، کبھی گردن میں آ گئے، کبھی کمر میں آ گئے، کبھی چڑچڑاپن ہو گئے، کبھی کچھ اور پرابلمز آ گئے، کبھی معدے پہ اثر آ گئے، کبھی گردے پہ اثر آ گئے، کبھی کہاں پر اثر آ گیا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب سٹریس سے اکثر لوگوں کا معدہ اور یہ پیٹ اس طرح کا خراب رہتا ہے، کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے۔ سٹریس اتنا بری چیز ہے کہ یہ جگر پہ برا اثر کرتا ہے، ہارٹ پہ بہت برا اثر کرتے ہیں، معدے پہ برا اثر کرتا ہے، السر ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے گردوں پہ برا اثر کرتا ہے، تمام سسٹم، دماغی جو ہمارے پورا جو ہے سسٹم ہے وہ بھی، اس کو بھی مائنڈ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، سوچ میں بدلاؤ آ جاتے ہیں، انسان نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو بدترین چیز ہے وہ نیگیٹو سوچنا بھی ایک بہت چیز ہے، کیونکہ انسان جب تنگ ہو جاتا ہے، اندر سے تنگ ہے، انہیں پتہ نہیں کہ تنگی کس چیز سے، تو اسے پریشانی ہو جاتی ہے اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی چیز اچھے نہیں لگتے، دنیا جو ہے پیکا پیکا سا عجیب غریب لگتا ہے، سب کچھ پاس ہوتے ہیں، ہر چیز نعمتیں پاس ہوتے ہیں، مگر اور پھر بھی دل نہیں چاہ رہا دل نہیں چاہ رہا، انجوائے نہیں کرتا ہے اس چیز کو، بالکل نہیں۔ اللہ نہ کرے کہ میں کبھی موٹی ہوں، اتنے سارے نقصانات سیریسلی کہ یہ چکرا کے رکھ دیں، سوچیں کہ پورا انسان ہی ختم ہو گیا، اللہ معاف کرے کہ موٹاپا ہے تو یہ بدترین چیز ہے، بہت بدترین۔ فائدے بتا دیں تاکہ لوگ جو ہے نا بس خوش ہو جائے کہ کیا فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی چاہتی ہے، کوئی چاہتا ہے کہ موٹاپا کو کم کرے، تو آج کے پروگرام میں میں ایسے بہترین طور طریقے بتاؤں گا کہ موٹاپے کی بالکل، اگر کوئی تیار ہے تو، تیار نہیں ہے پلیز مت دیکھے اور آف کر دے آپ کی لائف میں۔ آپ اگر چاہتے ہیں اپنے آپ کو، دیکھیں ہمارا کام ہے آپ لوگوں کا خیال رکھنا، اب آپ کا خود کا کام ہے، جو خود سے پیار نہیں کرتا تو اسے کوئی پیار نہیں کرتا، خود سے پیار کریں اور لکھیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اسے لکھیں، اب لکھیں آپ، ٹھیک ہے، تو اور یہ سنیں بھی اور آپ نے اپنی زندگی پر اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو ہے مثال پیار محبت انسان کے اپنے ساتھ، اگر انسان اپنے ساتھ پیار محبت کرتا ہے تو وہ اپنوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، نقصانات تو بتا دیے، فائدے رہ گئے، اب لوگ جنہوں نے نہیں رکھا کاپی پین بھی ساتھ اپنے، ان کو ذرا سے تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں کہ جلدی سے وہ آ جائیں ٹی وی اسکرین کے سامنے، دوبارہ ایک بریک لے لیتے ہیں اور آپ لوگ جلدی سے ہمارے پاس واپس آئیں، کیونکہ اب ہے فائدے آپ لوگوں کے لیے، ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبدالصمد۔ آپ لوگوں کے پاس اب پیپر پین موجود ہوگا اور اب فائدوں کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ بڑے خوف میں آ چکے ہوں گے، بڑا ایک فیئر ہوگا آپ لوگوں کو نقصانات سن کر کے، او میرے خدا میں تو موٹا ہوں یا میں موٹی ہوں، اب میرا کیا ہوگا، میں تو اتنی مطلب پریشانیوں اور بیماریوں میں گھر چکی ہوں۔ لیکن آپ سلم بھی ہو سکتے ہو، آپ سمارٹ بھی ہو سکتے ہو، اپنے آپ کو ٹرم کر سکتے ہو، کیسے اور فائدے کیا کیا ہے وہ ڈاکٹر صاحب اب آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے اس کے نقصانات کیا، آج کل سب کو پتا ہے، مگر وہ پھر بھی کرتے رہتے ہیں، پھر بھی وہی روٹین، وہی بدلاؤ نہیں لاتے انسان اپنے۔ ہوتا ہے نا تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں کہ اپنے میں بدلاؤ نہیں لانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں، اس وجہ سے بہت زندگی کی بہت سی ناکامیوں کا، بہت سے ہرڈلز، بہت سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تو انسان کو چینج لانے چاہیے اپنے آپ میں, ڈیلی چینج, تھوڑی تھوڑی تھوڑا تو ایک ساتھ نہیں آتا کچھ بھی, ایک رات میں آپ سلم نہیں ہوگے, 2 دن میں آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. تھوڑا سا چینج آپ بس لیں اپنے میں اور آہستہ آہستہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک دم چاہتے ہیں کہ وہ ایک دن میں سلم ہو جائیں. یہ کیا بات ہے, جادو تو ہے نہیں, جادو کی چھڑی کو 10 دن میں یا ایک مہینے میں وہ بالکل ختم ہو جائے سارا کچھ. ٹائم لگتا ہے. ہاں, اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تو پھر فائدہ ہی نہیں. موٹے بھی تو ایک دن میں نہیں ہوتے نا, موٹے بھی آہستہ 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 ہو رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب وہ فیٹ سارا ختم ہوگا وہ بھی تو ڈے بائی ڈے, یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. مگر فیٹس بنتے آہستہ آہستہ, ختم جلدی ہو سکتا ہے. واو, یہ بڑی زبردست بات ہے. یہ میں آج ابھی بتاؤں گا پروگرام میں کہ کس طرح کے ہم کام کر سکتے ہو. تو ہم آتے ہیں کہ بینیفٹس کیا ہے, بینیفٹس کیا ہے اس کے فائدے. اس کا یہ ہے کہ ایک تو انسان اپنے پہ بھروسہ ہوتا ہے انسان کو, جب سلم ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو, اور پھر لوگوں کو اچھا لگتا ہے جو کہ انسان اتنا کچھ کرتے ہیں اپنے لیے, سب کچھ بناتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو صحیح نظر آئے, جو جہاں پر بھی جاتے ہیں اچھی شخصیت ہو, بہترین شخصیت نظر آئے. سب سے پہلے تو بینیفٹس یہ ہے کہ ایک تو ہمارے صحت اچھے ہو جاتے ہیں, یعنی ایسے مہلک بیماریوں سے جو بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, شوگر ہائی ہونا ہے, ہارٹ کے پرابلمز ہے, کڈنی پرابلمز ہے, جوائنٹس پین ہے, اور جو ہے نا جو بیک بون کے جو پرابلمز ہے, اس طرح جو مہلک بیماریاں ہیں, کرونک ڈیزیز ہے, ایک تو اس سے ہم نجات پائیں گے. ٹھیک ہے. ایکٹیو رہیں گے, ہمارے مائنڈ کام کرے گا, اچھی آکسیجن ملے گا ہمیں, پازیٹیو سوچ ہوگی ہماری, پازیٹیو سوچ ہوگی, ریلیکس رہیں گے, پرسکون رہیں گے. یہ مین بینیفٹس اس کے یہ. اب آتے ہیں انسان کے, مثال کے طور پہ انہوں نے پروفیشنل لائف میں آگے بڑھنا ہے تو انسان کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, اور جب انسان کے وزن زیادہ ہوتا ہے تو ایکٹیویٹیز مفلوج ہو تقریباً بہت سے ایکٹیویٹیز میں رکاوٹ آ جاتی ہے. اس طرح اگر ہم تعلقات ہیں ہمارے, تعلقات میں بھی انسان کبھی کبھی گھبراتے ہیں, احساس کمتری بھی کچھ لوگوں میں, موٹاپا احساس کمتری میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کو, کہ کسی بھی محفل میں بیٹھ گئے, کسی جگہ پہ بیٹھ گئے تو ان کو یہ ہوتا ہے بار بار اپنے پیٹ کو سنبھالنا ہوتا ہے, اپنے جو ہے نا وہ باڈی کو سنبھالنے ہوتے ہیں, انہوں نے سارا کچھ کہ کیا کرنا ہے. ایک بیزی اپنے باڈی پہ, یعنی ایک اندر ایک وہ گھٹن سا ہوتا ہے, ان کو خامی نظر آتا ہے ان کو ہر جگہ پہ. بالکل. تو جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے, ایک خامی کا احساس ہوتا ہے انسان کی, میری میں خامی ہے بہت بڑی, تو وہ ظاہر نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اس کا ذہن ہر وقت یہی سوچتا رہے گا کہ یہ پرابلم میرے ساتھ ہے. بالکل. مگر اگر انسان سلم ہے تو تعلقات میں جہاں پر ایزی ایکٹیو رہے گا, ہر کسی سے بڑا کانفیڈنٹلی ملے گا, ایزی آپ گھوم پھرے, مزے لیں, اور بہت. اور آج کل تو جس طرح کے پرانے زمانے میں ہوتے تھے نا کہ موٹے لوگ اچھے نظر آتے تھے, صحت مند کہا کرتے تھے. کیسے نظر آتے تھے, وہ کون سا زمانہ, صحت مند کہا کرتے تھے اور عزت بھی کرتے تھے پرانے زمانے میں. ٹھیک ہے, ہم تو نئے لوگ ہیں, ہم تو آج کی بات کریں. آج کی جو ایکٹیو زمانہ ہے, آج کی جو اتنا فاسٹ ٹیکنالوجی ہے, آج اتنا فاسٹ دنیا ہے, اس میں یہ چیزیں نہیں چلیں گے. اس میں تو لوگ کہیں گے یار یہ تو ایکٹیو بندہ فٹ اٹھے, باس کی پروفیشنل آپ نے بات کی, باس کی بات سن کے ایک تھوڑا سا ہے جو سارا موٹا بندہ اور ایک جو ہے آپ کے آفس میں ایک سلم بندہ, آپ تھوڑا سا دونوں کا کمپیریزن بھی کرو تو آپ کو پتا چلے گا. باس نے کام کہا, دونوں کھڑے ہوئے, باس نے کہا, اب بیچارے جو موٹا اسے اٹھتے بھی 10 بار سوچتے بھی وہ جائے گا, اتنی دیر میں ایکٹیو نے بس اپنی اسمارٹنیس دکھا دی, اس نے وہ کام بھی کر دیا, پروموشن بھی ہوگی, سیلری بھی بڑھ گئی, بڑے اچھے ہوتا ہے. اچھا, ایک تو یہ کہ جاب کی جو ہم جاب کرتے ہیں پروفیشنل لائف میں, اس کے بہت بینیفٹس ہیں. ہم بہت ایکٹیو رہتے ہیں, اچھے رہتے ہیں, لوگ ترجیح بھی دیتے ہیں, اور ڈریسنگ بھی سوٹ کرتی ہے, ہر جو بھی کرو اچھے لگتے ہیں. آپ جتنے بھی سستی ترین کپڑے انسان پہنے,
अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। सस्ती तरीन कपड़े पहन के, सब इंसान स्लिम होते हैं ना, सस्ती तरीन कपड़ों में भी अच्छे लगे। और जो जिनका वेट ज्यादा होता है, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात करें, बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़ा भी लेकर या बहुत ज्यादा ऐसी ड्रेसिंग करती हैं जो नजर आता है कि इन्होंने वाकई इस पे कितने पैसे खर्चे हैं, लेकिन उसे पहनकर फिर भी बुरा लग रहा होता है कि ये क्या मुझ पे तो सूट ही नहीं कर रहा। बिल्कुल है ना। ये जो आप बता रही है, मैं देखता हूँ ज्यादातर जो ऐसे जो लोग हैं, जो खवातीन हैं या जो ज्यादा मर्द हजरात, मैं देखता हूँ जो ज्यादा उनको है मोटापा ज्यादा है, ये लोग मैं ज्यादा देखता हूँ शॉपिंग मॉल्स में इधर उधर दिन रात शॉपिंग करते हैं कि कुछ ना कुछ करे कि वो सही नजर आए, सही नजर आए। बिल्कुल ऐसा आपने भी देखा है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मार्केट जो होता है ज्यादातर ऐसे ही लोग नजर आ रहे थे, और जो स्लिम और स्मार्ट है ना, वो कहते हैं कुछ भी लो हम पे तो सूट करेगा। एक तो उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो चुका होता है कि हम तो जो पहनेंगे वो अच्छा लगेगा। हाँ, ये बात है। तो सबसे अहम तरीन बात है तैयारी, इंसान की तैयारी जरूरी है कि एक 100% ये तय कर ले कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है और मुझे अपने मोटापा को कम करना है, ताकि अब हर जगह पहले होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपने जिम्मेदारी ले ली है कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ इसकी, मुझे लेना है इसका जिम्मेदारी। कोई और नहीं कम करेगा आपका ये वेट, आपने ही करना है। बिल्कुल खुद ही करना है। एक तो ये जिम्मेदारी लें। सही। दूसरी बात कि वो इतनी चाहत से स्टार्ट करे कि उस बेनिफिट्स को देखते हुए, लिखते हुए ना, और नुकसानात को देखते हुए कि इतनी चाहत से उसको स्टार्ट करे कि मुझे ये जरूर करना है। अभी बाद में मैं बताऊंगा कि किस तरह के हम कम कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। ये तो लेकिन अब तो लोगों को ये नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। सही, ठीक है। नुकसान नहीं होगा, उससे फायदा होगा, हर तरफ फायदा होगा। और सर मैंने देखिए ये बात पढ़ी और सुनी भी है कि जिस काम में लगन शामिल कर दो ना, कि दिल से करना है, उसमें रिजल्ट मिलता ही मिलता है। 100% मिलता है, क्योंकि अगर चाहत से है और आपने जिम्मेदारी ली है कि ये मेरा जिम्मेदारी है कि मुझे मोटापा को कम करना, मुझे अपने वेट को कंट्रोल करना, मुझे अच्छा लगना और मुझे सेहतमंद रहना, और मेरी जिम्मेदारी है, बहुत सी जिम्मेदारियां और है, उसकी वजह से भी मुझे सेहतमंद रहना, तो ये तय कर लिया। और बेनिफिट्स आप डेली पढ़ते रहें कि ये इसके बेनिफिट्स है, और नुकसानात भी पढ़ते रहे कि ये नुकसानात भी पढ़ते, फिर कंट्रोल हो सकता है। और अगर आपने लिख लिया कहीं फेंक दिया तो पॉसिबल नहीं। इसे अपने पास ही रखें, पास ही रखनी चाहिए, हमेशा जेब में डाल दें। ठीक है। जब भी जो मैं अभी बता रहा हूँ कि किस किस चीज से परहेज करें और किस चीज को अपनाएं, तो जब भी आपको कोई वो चीज, जिस तरह के कोई ऐसा ग़िज़ा है जो मोटापे में बहुत ज्यादा रोल अदा करता है और मोटापे को बढ़ाते हैं, उससे अवॉइड करने के लिए आपको नुकसान पड़ने होते हैं, और जो अच्छे ग़िज़ाएं जो खाने के लिए हैं उसको भी नुकसान भी पढ़ने चाहिए, और जो बेनिफिट्स है वो भी पढ़ने चाहिए। दोनों पढ़ने चाहिए। और मैं स्पेशली उन मदर्स के लिए बोलूंगी कि जब अभी आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वेट कैसे कम करें, लेकिन मदर्स के लिए अक्सर ऐसा होता है अपने बच्चों को बस रह जाती हैं, कुछ नहीं खाते और बचपन में ही उन्हें इतना मतलब हैवी कर देती हैं, वो चलने फिरने से भी प्रॉब्लम हो जाता है। किसी भी गेम में, किसी भी आउटडोर गेम्स या भागने दौड़ने वाली चीजों में डॉक्टर साहब वो भी नहीं, तो बच्चों को भी स्लिम रखना चाहिए। चंद दिन पहले मेरे सेमिनार में मेरा एक स्टूडेंट है, इतना अच्छा बच्चा है उनका, और इतना प्यारा बच्चा, और बिल्कुल उसके कद के मुताबिक उसकी वजन बिल्कुल उनके वजन नॉर्मल है। अच्छा। वो मुझे बता रहे डॉक्टर साहब कुछ करें, इनका कुछ करें, ये खाता नहीं है। अच्छा, वेट सही था, बिल्कुल नॉर्मल वेट, बिल्कुल सही। कुछ खाए बच्चा। माँ बाप को असल में जो है ना बच्चों की ज्यादा फिक्र होती है, और वो कुछ माँ बाप की फिक्र जो होते हैं वो गलतफहमी में होती है, क्योंकि बच्चे ने जो खाना है, जो जरूरत है वो खाएंगे, जबरदस्ती खिलाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और ऐसे बच्चे जो कि मकसद बचपन से आप उनको मोटे रखें तो उनमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो सही साबित नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज मफलूज हो जाते हैं। वो जो एक्टिव रहता है इंसान, वो नहीं कर सकते, वो नहीं होते है। उस तरह की दिमागी कैफियत वगैरह, मायूसी देखा गया है उनमें, बड़ी प्रॉब्लम, सेंसिटिविटी देखे उनमें, बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं। बिल्कुल। बहरहाल
ان میں پھر زیادہ جلدی یعنی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو جلدی پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں ان میں. صحیح. تو انہیں شروع سے ہی مطلب اسپیشلی پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اتنا موٹا یا اتنی چیزیں کھانے میں مت دیں کہ ان کا وزن زیادہ ہو جائے تاکہ آئندہ آنے والی زندگی بھی ان کے لیے بہتر رہ سکے. بہت بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا یعنی یہ ہو کہ بچوں کا بھی خیال رکھے, اپنا بھی خیال رکھے اور اپنے ماحول کا بھی خیال رکھے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور میں ایک یہ چیز پوچھنا چاہوں گی, جیسے میں نے کھانے پینے کا ذکر کیا کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ بچے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, تو صرف بچوں کے نہیں ٹوٹلی مطلب سب کی بات لے کے بتائیں کہ چاہے مرد ہیں, چاہے خواتین ہیں, چاہے بچے ہیں جن کا وزن زیادہ ہے, تو کھانے پینے کی چیزیں بھی زیادہ مطلب موٹاپا بڑھا سکتی ہیں. کھانے پینے کا سب سے بڑے رول جو ہے ہماری زندگی میں, جی دیکھیں موٹاپے کا ہم نے اقسام بتا دیا کہ اسے اس وجہ سے ہو سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, وجوہات ہم نے بتا دیے کہ مقصد اس یہ اقسام ہوتے ہیں. اچھا, موٹاپا جو ہے تقریباً خوش خوراکی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں, خوش خوراکی جو یہ بھی میں صرف آپ سے اتنا ہی جاننا چاہ رہی تھی کہ ہوتا ہے, تاکہ آپ لوگوں کو بھی اور بھی پتہ چلے. میں چلو کہتے ہیں کہ جی کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوتا, ابھی پتہ چلے گا, لیکن ٹائم بھی ہمارا بریک کا ہو چکا ہے. تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ وہ کون سی, میں پوچھوں گی وہ کون سی ایسی چیزیں جن سے زیادہ موٹاپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم ساتھ ساتھ پوچھیں گے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موٹاپا کم کرنا امپاسبل, نہ پاسبل یار آپ لوگوں کے لیے اسی شو میں. تو دیکھیے گا ضرور, ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا, لیکن بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کے ساتھ, اور جناب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبدالصمد. موٹاپے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ویٹ کنٹرول کرنا, لیکن ڈاکٹر صاحب نے ابھی بریک سے پہلے کہا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری ڈائٹ میں شامل ہوتی ہیں اور ویٹ ہمارا جو ہے اس کی وجہ سے پٹ آن ہو رہا ہوتا ہے. اب کن چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں سے نکالنا ہے یا ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ویٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, یہ آپ کو ڈاکٹر عبدالصمد بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا کیا چیزیں؟ بالکل بات کہی تھی ہم نے کہ ایک وجوہات ہوتے ہیں نا موٹاپے, بہت ساری پرابلمز جو مومنٹس کی نہیں ہے آج کل, پرابلمز بہت ساری ہے. ہمارے کام جو ورک ہے وہ زیادہ تر سیٹنگ میں گزر جاتے ہیں, اب بیٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ, مومنٹس کم ہے بہت زیادہ. اور غذا کی وجہ سے ہے, فوڈس اگر ہم لیتے ہیں تو وہ جنک فوڈ لیتے ہیں, اور بھوک کی وجہ سے ہم کچھ بھوک کی دو قسم ہے. ٹھیک ہے, ایک ہے نفسیاتی اور ایک ہے جو ضرورت ہوتا ہے باڈی کو. یہ پہلی والی بھوک کون سی ڈاکٹر صاحب؟ یہ پہلے بھوک بہت خطرناک بھوک ہوتا ہے, یہ بہت خطرناک بھوک ہے, کیونکہ نفسیاتی جب انسان کو بھوک لگتے ہیں وہ ضرورت باڈی کو نہیں ہوتا ہے, اس صورت میں ہمیں بھوک لگ جاتے ہیں. تو جب باڈی کو ضرورت نہیں ہے, آپ نے اوپر سے اوور لوڈ کر دیے تو اوور لوڈ ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ موٹاپا باڈی پہ, فیٹس اوور لوڈ ہو جاتے ہیں باڈی پہ. ٹھیک ہے, تو یہ خطرناک, ورکنگ بھی نہیں ہے. ہاں, پھر موومنٹ بھی نہیں ہے, زیادہ تر ایکسرسائز بھی نہیں ہے, اور آج کل تو آپ سہولیات دیکھ رہے ہیں ہر جگہ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے سارے کام. بالکل, گاڑی میں آنا جانا, لفٹ میں اوپر نیچے جانا, اور گھر میں بیٹھنے زیادہ موومنٹ نہیں ہوتی ہے. ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے یا کمپیوٹر پہ بیٹھ گئے تو بس بیٹھے گئے. اگر پسندیدہ مووی ہے ہمارے, وہ چل رہے ہوتے 3 گھنٹے تو گئے, 3 گھنٹے بس ہم بیٹھے رہتے ہیں, اور وہ ساتھ ساتھ کھاتے رہتے ہیں. سب وہی ہوتا ہے نا کہ وہیں آپ کا لاؤنج ہے, ٹی وی بھی موجود ہے, وہیں آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہو, بیٹھے رہے, پھر آپ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے, ٹی وی سامنے موجود ہے, پھر آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہو تو بیٹھے رہے, بس ختم. اور کھانے بھی ایسے کھانے جو کہ ہم موٹاپے کے بڑھانے میں بہت بڑی رول ادا کرتے ہیں. آج کل چاہے گھروں میں کھانے بنتے ہیں, چاہے وہ ریسٹورنٹس میں بنتے ہیں, زیادہ تر وہ کھانے جو بہت لذیذ ہے, بالکل بہت کیلوریز والے ہیں, بہت ساری کیلوریز, اور ٹیسٹی بہت ہے, اس وجہ سے زیادہ کھایا بھی جاتا ہے نا. اوپر سے انسان ریلیکس ہوتا ہے, طبیعت بھی صحیح ہوتے ہیں نا. اب پتہ کیا کہنا چاہے آپ لوگوں کو, آپ جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور وہ موٹے ہیں نا, آپ کیا کہنے لذیذ کھانا ہے, 1 چمچ مرچ کا ڈال دیں اوپر سے, بالکل صحیح, یا نمک زیادہ ڈال دیں کہ وہ زیادہ ہی نہیں کھائے.
ہوتا یہ ہے کہ آج ہمارے جو مصنوعی مشینی دنیا ہے اور اس میں لوگ مجبور ہو گئے ہیں، کرنا پڑتا ہے، کیونکہ فاسٹ فوڈ انہوں نے لینا ہے، صبح جلدی ہوتا ہے کہ انہوں نے جلدی کی وجہ سے بھی کہیں پہنچنا انہوں نے، جی جی اس طرح کے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے، صبح جلدی جلدی اٹھا دے اس کو، ادھر سے یوں کرے بیچارے، اور وہ جو ہے ان کو کہتے ہیں آپ لے لو کھانا کھاؤ زبردستی، ابھی ان کو بھوک نہیں لگی ہے تو زبردستی کھلانا ہوتا ہے، مجبوری ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی میموری انہوں نے اتنا سٹرونگ کرنا ہے کہ اس نے اے گریڈ لے آنا ضرور ہو۔ یہ کون سا اے گریڈ ہے بچے کے اوپر ظلم کر کے؟ ہاں مگر بچے صبح جب انسان زبردستی سے اٹھتا ہے، نیند ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، بالکل، اور بچے کو یعنی کھلا اپنے طور پہ بچے نہیں اٹھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جاگا نہیں ابھی تک، جاگا نہیں، آپ نے خود جگایا ان کو، نیند ابھی ان کی پوری نہیں ہے۔ ان ڈاکٹر صاحب اس وقت نہیں کھلانا چاہیے، فوراً نہیں کھلانا چاہیے؟ دیکھیں بچوں کو دیکھیں بچوں کو کم سے کم آپ کو جلدی، کیونکہ جلدی ماں باپ ہی عادی نہیں ہوتی ہے کہ وہ جلدی سوئیں، تو بچے کہاں جلدی سوئیں گے؟ دعا کریں ڈاکٹر صاحب یہ پروگرام میری بیٹی نہ دیکھ رہی ہو تو پہلے کچھ نہیں کھاتے۔ اچھا پہلے کچھ نہیں کھاتے، ہاں یہی بات ہوتی ہے، وہ بولے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا مما انہیں کی بات مانے۔ نہیں بچوں کو کھلانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ میموری ضروری ہوتا ہے اس کے، مگر اس کے انٹرسٹ کی چیزیں جو ہے نا، ایسے چیزیں کھلائیں جس طرح کے مقصد اس کو عادت تو ہو جائیں گی۔ لیکن یہ بات آپ کی بالکل 100% ٹھیک ہے کہ صبح جو ہم بچوں کو اٹھا کے فٹافٹ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی آنکھیں پوری نہیں کھلی، ان کا منہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کوشش کرتا ہے، زیادہ تر میں ایسے کرتے ہیں نا، آپ نے خود بیسک کیا ہوگا۔ میں نہیں کروں گی، دیکھیں میں نے سیکھا نا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا نا، تو یقیناً آپ لوگ بھی سیکھیں گے، آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا۔ تھوڑا جلدی سوئیں بچے، جلدی صبح تھوڑا جلدی اٹھائیں، تھوڑا سا ٹائم انہیں ملے، تھوڑا ٹائم ہونے میں، تاکہ وہ موشو صحیح دو کہ تھوڑا فریش ہو جائیں، تھوڑی سی باتیں کرے بچوں کے ساتھ نا، فریشنس کی تھوڑی سی، تو وہ تھوڑے سے اس کو خود آٹومیٹکلی بھوک لگنے لگتے ہیں۔ بالکل آپ خود بتائیں کہ ایک دم انسان اٹھ گیا، وہ نفسیاتی بھوک ہوگا کہ ایک دم ان کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اٹھ گئے، وہ نفسیاتی بھوک ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی کیفیت آپ کی نیند کی ہے اور ایک دم بچوں کو بھی پاسبل ہی نہیں ہے، مگر ابھی بچے نیند کی کیفیت میں فٹافٹ، اور پھر آپ نے ان کو کھلا دیا؟ نہیں، اگر بھوک ہے ان کو تو پھر چلو مان لیا کہ انہیں زبردستی بچوں کو کھلانا وہ غلط ہے، یہ ایک نفسیاتی بچوں پہ برا اثر کرتا ہے، کیونکہ کھانے سے ان کا دل ہٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمارے مطلب ہم بڑوں کی بات دیکھ لیں تو ہمارا بھی فوراً اٹھ کے کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، تھوڑی دیر تک نا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا کہ ابھی نہیں کر رہے، لیکن اکثر مائیں یہ کرتی ہیں زیادہ تر کہ اپنے بچوں کو لنچ میں بھی ایسی چیزیں دیتی ہیں ہیوی، مطلب فاسٹ فوڈ ٹائپ، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم فاسٹ فوڈ کھاتے رہتے ہیں، تو بچوں کو پیزا دے دیا، فرنچ فرائز دے دیے، برگر سینڈوچز دے دیے اس ٹائپ کے بنا کے، جو ان کی بہت معدے پر بھی پرابلم کر سکتے ہیں، کریٹ فیٹس بھی لا سکتے ہیں سب کے ساتھ، یعنی دیکھیں موٹاپا بچوں میں بھی جو بڑوں پہ اثر کرتے ہیں وہ بچوں میں بھی اثر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بچوں پہ نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ببلی بچے جو ہے نا اچھے لگتے ہیں، وہ اچھے لگتے ہیں، یہ تو یہ ایسے بات ہوئی جو پرانے زمانے کی بات ہوتے تھے، بچے بھی جو اسمارٹ ہوتے ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس کی کارکردگی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ ببلو بچے جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی کچھ عرصے لوگ پسند کرتے ہیں، بعد میں پھر مائیں خود پریشان ہو جاتی ہیں، پیرنٹس خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اب نارمل ویٹ پر آئے، یہ بھی ہونے لگا نا۔ ہاں یہ تو سب سے پہلے کھانے میں ہمیں کیا لینا چاہیے، یہ بتا دیجیے۔ بالکل ضرور، ایسی کھانا جس میں فائبر شامل، دیکھیں کچھ منرلز کے ہمیں ڈیلی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، منرلز کچھ ایسے منرل ہے جو ڈیلی ضرورت ہے، جس طرح آئرن ہوا، فائبر ہوا، پروٹین ہوا اور پانی ہوئے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے 4-5 منرلز ہے کہ یہ ہماری باڈی کی ضرورت ہے ڈیلی، اور یہ ہر فوڈ میں آپ کے ہر خوراک میں شامل ہونا چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے۔ بیجو میں آتے کیلشیم ہے وغیرہ، اس طرح چیزیں جو ہے یہ ہونی چاہیے اس میں، یہ چیزیں آپ کے فیٹس کو بھی کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ جس چیز میں زیادہ موجود ہے اس کو، اور بہت آسان ہے، آج چارٹ لے لیں، نیٹ پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی مل بھی سکتے ہیں آپ کی کس فوڈ میں کون سے غذائیت موجود ہے، تاکہ اس کے مطابق لیں، اور مین چیزیں جو ہے پروٹین، فائبر،
आयरन, पानी, ये चीजें जो कैल्शियम जिसमें शामिल होता है, ये चीजें जरूरी है कि आप किसी भी फूड में शामिल है वो चीजें ले। ज्यादातर चीजें देखिए सब्जी है, फल है, इस चीजों में ज्यादातर मिलते हैं ये ले आप। हाँ। और वैसे भी देखें कितना अच्छा मौसम है, तो इसमें तो आपके पास इतने अच्छे फ्रूट्स भी हैं कि हमें वो भी खाने चाहिए। बहुत जबरदस्त। और वैसा इंसान के हर चीज से बेहतर, जल्द अच्छा हो जाता है फल सब्जियों से, खूबसूरती बढ़ जाता है, आई साइड अच्छी हो जाते हैं इंसान की, मोटापा दूर होती है, चर्बी बॉडी से जो एक्स्ट्रा चर्बी है जो बुरी वो भी खत्म हो जाती है, फिट हो जाती है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। और ज्यादातर हम यही वजह है कि हम अभी घर जाएंगे हम, तो आपको पता है कौन से खाने पर होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, खुद बनाना पड़ता है चिकन। अच्छा खुद बनाना पड़ता है। अच्छा, लेकिन ये वैसे आप सही बात कह रहे हैं कि अक्सर जैसे घरों में इसी टाइप की चीजें बनी होती हैं, और लोगों के एक कॉन्सेप्ट है, जब तक ऊपर हमारे जो, मुझे सीरियसली नहीं पता, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं ना, जब तक डॉक्टर साहब पूरे एक खाने के ऊपर, सालन के ऊपर एक तह और ना हो ना, लेयर ऑयल की ना हो ना, तो लोगों को कहते हैं कि खाना मजे का नहीं है। ये सही बात है ना? हाँ, ये होता है ज्यादातर खवातीन जो है। मैंने एक किताब में पढ़ा था, बहुत एक अच्छी फारसी में था एक किताब जो है, नेचुरल तरीके से इलाज। वो कहते हैं जिस लेडी ने अपने हस्बैंड को खत्म करना है, तो उनके ज्यादातर मुर्गन ग़िज़ाएं उसको खिला खिला के खुद ही खत्म हो जाएंगी। यानी ये किताब में लिखा हुआ था। सही बात कह रहे हैं सर, किताब में लिखा है, दिल के साथ ही सारा मसला तो मुर्गन ग़िज़ाएं खिला खिला के ना, तो बस इंसान खत्म हो जाते हैं। तो यही बात है कि इंसान को ये, जिनके घरों में ऐसे खाने बनते हैं ना, वो सारे हस्बैंड्स अपनी बीवियों कैसे देख रहे होंगे। हाँ, नहीं करे ऐसा। देखिए, खुद सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है लेडी को होते हैं। अगर लेडी ऐसी ग़िज़ाएं पसंद कर रही है तो उनका मोटापा जरूर होगा, क्योंकि वो खुद भी तो खा रही है ना। अलग सा खाना तो वो नहीं पकाएगी, सही, तो वो खुद ही को उनको वो प्रॉब्लम उनको खुद को भी आ जाएगी, खुद को भी आ रही है। और जिन लेडी ने ऐसे खाने पर खाना है, ज्यादती कर रही है अपने पूरे घर वालों के साथ जिसे प्यार करते हैं, जिससे बहुत प्यार करते हैं, अगर इस तरह खाने पर खाते हैं तो ज्यादती है यानी। तो इस वजह से ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए। और ये बेनिफिट्स ग़िज़ा का ज्यादातर घर में सब्जियों को शामिल करे, फल को शामिल करे, फल रखे, सब्जी रखे। कीड़े जो है बड़ा जबरदस्त काम सबसे कम कैलोरीज उसमें मौजूद होती है, कैलोरी भी कम है, और मैं आपको बताऊं कि वो पानी भी उसमें ज्यादा है। सही, ठीक है। ऐसी चीजें लें जिसमें पानी ज्यादा है। फल में से कोई भी चीज लें, वाटरमेलन, इसमें तो कितना पानी ज्यादातर मौजूद है, और वो फैट्स को बर्न करते हैं, बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त। एक डॉक्टर साहब, वो आपने कहा था ना, जो एक हमारी एक नफ्सियाती भूख होती है, अगर हमारा कुछ खाने को दिल चाह रहा है तो हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमें नुकसान भी ना दे, ये हम कर सकते हैं। अगर नफ्सियाती भूख है इंसान को तो कंट्रोल जरूरी है। हम अगले प्रोग्राम से हम बताएंगे कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा रहेगा कि नफ्सियाती भूख पे कैसे कंट्रोल पाए। ओके, चलिए, ये जबरदस्त रहा, ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि अगर हमने ये चीज भी खत्म करनी है तो कैसे करेंगे। जी, हमारे ये डेली प्रोग्राम होगा, तो डेली प्रोग्राम में हम बता देंगे जरूर, या तो नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह रखेंगे इस तरह के, कि हम अपने माइंड को कैसे अपने पे कंट्रोल कैसे रखेंगे। जब इंसान पे अपने पे कंट्रोल नहीं है, वो बहुत सी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, आदत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और वो अपने माहौल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। मैं तकरीबन पिछले कई सालों से, यानी तकरीबन आज से 6-7 साल हो गए, जो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तकरीबन डेली मेरे प्रोग्राम्स होते, तो कंट्रोल जबान पे पड़े होते। जिस तरह आप है, आप कंट्रोल है, आपको एक हर कोई शो को होस्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको कंट्रोल है जबान पे, आपके मोमेंट्स पे, आपके हर चीज पे इंसान को कंट्रोल होता है। अगर कंट्रोल नहीं है तो कंट्रोल करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है। तो
یہ بات تو آپ کو بالکل سیکھنی چاہیے. جب ضرورت پڑے انسان کی مجھے اپنے موٹاپا کو کم کرنا ہے, وزن کم کرنا ہے, جب انتہائی ضرورت سمجھ لے کہ اس کی بغیر پاسبل نہیں ہے, مجھے ہر صورت میں یہ کام کرنا ہے, تو اس وقت دیکھ لینا موٹاپا آٹومیٹکلی کم ہوتے ہیں. یہی بات ہے کہ کنٹرول کر لیا آپ اسٹرانگ ہی جب ہو کہ آپ نے کنٹرول کر لیا. اسٹرانگ تو وہی کہلائے گا نا جس نے اپنی ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر کے رکھا. ڈاکٹر صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی یہاں پہ کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ایسے مرغن کھانے اور یہ اسپائسی فوڈ, یہ آئلی جو چیزیں ہوتی ہیں, اچھا اس میں ایک بڑی ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھروں میں جو میڈز وغیرہ آتی ہے یا جو اس طرح کا کام گاؤں وغیرہ کی جو ولیجز ٹاؤنس وغیرہ کی جو ہوتی ہیں خواتین, اچھا یہ لوگ بھی کھاتی ہیں کچھ اس ٹائپ کے کھانے جو بڑے دیسی گھی وغیرہ میں, لیکن آپ نے ہی بات کی کہ ان کا کام چلتے پھرتے رہنا, سارا دن محنت کرنا. میری جو میڈ ہے, میں آپ کو مثال دوں گی, میڈ ہے وہ پراٹھا کھا کر اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ دیسی گھی اور یہ کھا کے آتی ہے, لیکن وہ اتنی سلم اور اسمارٹ ہے. میں کہتی ہوں کہ تم کرتی کیا ہو؟ ایک ایوریج انسان کو لینا چاہیے کیلریز تقریباً 18 سے 2000 کیلریز دن میں. ٹھیک ہے, اس کو ڈیوائڈ کریں اپنے پورے دن پہ, آپ ڈیوائڈ کر کے تو لینے چاہیے. اب یہاں پر کیلریز کچھ لوگ تو ایسے کہ 4000 سے بھی اوپر سے کیلریز دیتے ہیں. اب ہم جو کھا رہے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے اس چیز میں اتنی کیلوریز موجود ہیں. یہ بات ہے, تو وہ اوور چیزیں جب بنتے ہیں تو ظاہر ہے فیٹ بن جاتا ہے. اچھا ایک چیز بڑے اہم ترین, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھوکے رہے ہیں تو ہمارے وزن کم ہو جاتے ہیں. صحیح, ایسا نہیں ہے. بھوکے رہنے سے بھی, زیادہ تر بھوکے رہنے سے بھی وزن بڑھ جاتا ہے. میں یہی سوال آپ سے کرنے والی تھی. بالکل, کچھ لوگ اتنی ڈائٹنگ کرتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں موٹے ہو رہے ہیں. 2 ٹائم اگر کوئی کھاتے, دیکھیں ایک ٹائم آپ کو بہت زیادہ بھوک لگتے ہیں, تو اب جو ہمارا مائنڈ ہے, جو بھی چیز ہمیں ضرورت کسی چیز کی پڑ گئی تھی, ہم نے کھانا کھا لیے, کھانے سے تقریباً 20 منٹ بعد برین کو یہ میسج پہنچتا ہے کہ ہماری بھوک رک گئی. جی, اب 20 منٹ تک آپ کھا رہے ہیں, 20 منٹ تک آپ کنٹینیو کھا رہے اور کھا رہے ہیں, اور کھا لیا جب تک کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ پوری ہو چکی ہے, اور کھا رہے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ کھانا کھانا چاہیے, چپانا چاہیے, صحیح چبا کے, تاکہ ٹائم لگے کھانے پہ. اور میسج آ جاتا ہے برین سے 20 منٹ بعد میسج آتے ہیں. کچھ لوگوں کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ کا 15 منٹ, مگر آپ کھانے کا جو ٹائم ہے, جس ٹائم پہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو بیٹھ کی جلدی کسی نے بس لے لیا اور 20 منٹ میں سارا کچھ ختم کر دیا. ابھی 20 منٹ باقی ہے جو برین میسج دے رہے ہوتے ہیں, یعنی آپ نے اوور لوڈ کر دیا کھانا کھا کے. میری بات سمجھ گیا؟ بالکل. میں دوبارہ بتاؤں, دیکھیں ہم کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, کھانا ہمیں بھوک لگی ہے, کھانا ہم نے سٹارٹ کر دیے, جی, ہم نے آدھے گھنٹے تک کھانا کھا لیے, صحیح, آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ کھانے پہ لگا دیا اپنے, یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے. اب جب کھانا ہم نے لے لیے, برین جو ہے 20 منٹ بعد خبر دیتے ہیں, جب بھوک یعنی آپ کی جب آپ کی بھوک مٹ گئے, ختم ہو گئے نا, بھوک آپ کے ختم ہو گئے, 20 منٹ کے بعد, اس کے 20 منٹ کے بعد آپ کو فیل ہوتا ہے, مگر ہم لیتے رہتے کیونکہ ابھی میسج نہیں ملا. جب برین میسج دے دیتے پھر ہم سٹاپ کرتے. یعنی 20 منٹ پورے ہونے کے بعد جو ہم کھاتے ہیں وہ سارا ایکسٹرا ہے, اور ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے, بعد میں پتا چلتا. تو آہستہ اگر کھاتے ٹائم لگانے سے آہستہ, تو وہ ہمیں جلدی ذرا مل جائے گا میسج, جلدی میسج نہیں, آہستہ کھاتے نہیں تو وہ 20 منٹ پورے ہو جائیں گے نا, اسی میں ہی ہو جائیں گے اگر ہم آہستہ آہستہ کھا رہے, اس ٹائم کو پورا کر رہے. یہ بات ہے نا, اگر ہم جلدی کھا رہے تو وہ کھاتے رہے 20 منٹ بعد تو پتہ ہم کتنا کھا چکے ہوتے ہیں. بالکل. اگر میں نے ڈاکٹر صاحب, میں اگر آسانی سے بتاؤں شاید اپنے سمجھ کے لیے, کہ 20 منٹ میں میں ایک روٹی کھا رہی ہوں, ٹھیک ہے, 20 منٹ میں ایک کھا رہی ہوں, لیکن اسے بہت آہستہ کھا رہی ہوں, اور میں نے آدھی کھائی. مجھے کھانی ایک تھی لیکن میں آدھی تک ہی پہنچی ہوں, اور 20 منٹ کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے, تو میں رک گئی. زبردست. آپ یہ دیکھیں, آپ نے بڑی زبردست بات کی. آپ کو ضرورت ہے ایک روٹی کی, یا آپ کو ضرورت ہے 2 روٹی کی, چلو 2 سمجھے. آپ کی باڈی کو ضرورت ہے 2 روٹی ایک کھانے کے ٹائم میں, ٹھیک, صحیح, مثال ایک بتا رہے ہیں, مثال ہے, ٹھیک ہے, مثال ہے.
آپ کھاتی جا رہے ہیں 2 کے بجائے 3-4 کھا لیے جی، تیزی کے ساتھ اگر کھایا تو 4 کے بعد خبر ملا کہ بھوک ختم اور اب اٹھا بھی نہیں جا رہا. ہاں، اور اگر یہی 2 روٹیاں آپ آہستہ آہستہ لیں تو یہ اسی 2 روٹی میں اس پہ ٹائم لگائیں تو چپا کے نہ کھا کے بالکل صحیح طریقے سے تو ان 2 روٹیوں میں پیٹ بھرنے کا پتہ پڑ چل جاتا ہے. جائے گا. بالکل واو، زبردست ڈاکٹر صاحب، کمال ہے، ریئلی ویری نائس. لیکن لوگ ہمیشہ کہتے ہیں آہستہ سے کھاؤ، چبا کے کھاؤ، لیکن لاجک ابھی تک نہیں پتا چلی تھی کہ کیوں کھاؤ آہستہ بھیا، کیوں کھاؤ آہستہ. دیکھیں دین نے ہمیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آہستہ آہستہ کھا لے، چپا کے کھا لے اور طریقے سے کھا لے، آہستہ آہستہ خوب چپا کے کھا لیں. یہ دیکھیں سائنس نے اب بھی ثابت کر دیا کہ اس کا وجہ کیا ہے. پہلا وجہ نہیں سمجھنا چاہتا تھا، آج جب انہوں نے ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ اوہو یہ بات ہے. لیکن ہمارے نبی نے کتنے سالوں پہلے، صدیوں پہلے یہ بات کر دی تھی، کر لی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں طریقے سے اگر وہ ویسا بھی وہ اس میں آ جاتا ہے، دین کے حوالے سے بھی اسے کہتے ہیں کہ جیسا کہ یہ اینیمل کی طرح ایک دم کسی چیز پہ ٹوٹ پڑے اور ایک دم آپ نے کھا لی. تو بچوں کو جب آپ زبردستی کھلائیں گے یا خود کھائیں گے، جلدی میں ہوتا ہے آج کل، ہم مگر صبر کریں، مینرز کے ساتھ انہیں تمیز سکھائیں، انہیں آداب سکھائیں. بالکل بچوں کو عادت کرے، اچھے چبا کے کھائیں، تھوڑا سا آہستہ آہستہ. وہ جو بڑوں کو دیکھیں گے آف کورس کہ وہی کریں گے، تو یہی چیز ہمیں سکھانی چاہیے. انجوائے بھی کرتا ہے انسان. اب یقین مانے جب آہستہ آہستہ انسان کھا لیتا ہے اسے ٹیسٹ فیل ہوتا ہے، اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کھانے میں کتنے اسپائسیز ہیں. سیریسلی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. مگر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو کوئی عادت نہیں ہے وہ کر نہیں سکتا ہے، پاسبل نہیں، کیونکہ وہ اس جلدی میں اپنے آپ کو عادت کیا ہوتا ہے. ایک بار اگر آہستہ میں انسان اپنے آپ کو عادت کرے پھر یہ بن جائے گی، بہت مزیدار ہو جاتا ہے. آپ کی وہی والی بات آ گئی نا، یہاں پہ کنٹرول آ گیا نا. اور پوری زندگی انسان پوری زندگی سمارٹ رہتے ہیں. اور ایک خطرناک چیز یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتا ہے کہ نہ کھائیں، کھانا کو روک لے تو وزن کم ہو جائے گی. یہ بالکل غلط ہے ڈاکٹر صاحب. میرے خیال اب ماشاءاللہ اسی لیے اب اتنے اسمارٹ ہیں. تھینک یو. یہ اس وجہ سے کہ انسان اتنے خطرناک ثابت ہوتے یہ چیزیں. دیکھیں یہ خطرناک اس لیے ثابت ہوتے ہیں کہ غذائیت بھی پورے نہیں ہوتے اور ایک ٹائم میں ایک دم کھا لیتے ہیں ہم، کیونکہ بھوک زیادہ لگے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں، تو اس وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے، وہ ایکسٹرا فیٹ بن جاتے ہیں. اور وہ ایکسٹرا فیٹس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے. بالکل. میدا جو ہے، میدا وہ چیزوں کو جذب کر لیتے ہیں، تمام چیزیں ایکسٹرا چیزیں وہ جذب کر لیتے ہیں، خون کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ میسج ابھی دماغ سے نہیں ملا. اب جو ہے نا دماغ نے میسج نہیں، تو وہ جذب کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہیں گے. اوپر سے بھوک. تو یہ وجہ ہے کہ یہ ایک تو کھانے کی وجوہات ہے کہ ہم کھانے کے دوسرے مومنٹ کو ہم تھوڑا اضافہ کر لیں. مومنٹ ایک اتنی ضروری ہوتے ہیں، ایکسرسائز جس طرح کے آج کل اگر کسی کے پاس ٹائم نہ بھی ہے، تھوڑے مومنٹ کو، ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیں. تھوڑا پیدل چلے، گاڑی کو تھوڑی سی دور کہیں کھڑا کر دیں، تھوڑی سے سیڑھیاں چڑھے، ویسے لفٹ کی بجائیں سیڑھیاں چڑھیں. تو یہ تھوڑی ایکٹیویٹیز چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آہستہ آہستہ وزن کم ہو جائیں گے. کرنا شروع تو کریں، آپ لوگوں کو خود فیل ہوگا. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال چھوٹا سا میں پوچھوں گی، جیسے آپ یہ ڈائٹ کا بتا رہے ہیں تو میں نے یہ بات خود بھی اپلائی کرنے کی کوشش کی اور پڑھی بھی ہے کہ اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں، مطلب ہماری جیسے ٹائمنگز ہوتی ہے 3 ٹائم کا کھانا ہے، تو ہم 3 ٹائم میں اتنا پیٹ بھر کے نہ کھائیں، بلکہ اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں کہ تھوڑے تھوڑے مطلب میل ٹائمنگز اپنی جو ہے وہ زیادہ کر دیں اور گیپس جو ہے وہ کم ہو جائے، کہ 3 کے بجائے ہم 6 ٹائم کھا لیں، لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں زیادہ بھوک نہیں رہے گی. یہ صحیح ہے؟ 6 ٹائم بھی نہیں کھانے چاہیے، مگر 4 ٹائم کھائیں. 4 ٹائم کھائیں. 4 ٹائم کھائیں. آپ نے اچھی بات کہی، 2 میں مائنس کر دوں گی، اس سے بہتر ہے. یعنی جو آپ نے بات کہی 6 ٹائم 7 ٹائم کوئی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا سا کھاتے ہیں تو اتنی بھوک نہیں لگتی. بالکل بالکل صحیح ہے. آپ 3 ٹائم یا 4 ٹائم کھانا کھائیں، مگر جو چیزیں بتایا گیا ہے وہ کر لیں. اس طرح کے پروٹین اس میں شامل ہو، فائبر اس میں شامل ہو، پانی ہو، منرلز ہو، پانی ہو. اب دیکھیں آدھا میدا ہمیں پانی کے لیے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آدھا حصہ پانی کے لیے رکھنے ہیں، اور اس سے 3 حصوں پہ ڈیوائیڈ کریں گے. آدھا خالی،
आधा पानी के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा खाने के लिए और एक हिस्सा खाली रखेंगे। ठीक है, हमारा 3 हिस्से खाना होता है। बिल्कुल, ये बात है। मगर हम खाने से भर लेते हैं जी, वहां पर फिर ऊपर से फिर और पानी डाल लेते हैं जी, खाली जगह तो होता ही नहीं। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। उस वजह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मोटापा बढ़ जाते हैं और ये हालत आ जाते हैं। आज हमारे लाइफस्टाइल को लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए इंसान। ठीक है, लाइफस्टाइल भी बहुत काउंट होता है। एक्टिविटीज बढ़ाएं, थोड़ा वर्जिश कर दें, थोड़ा अपने ख्यालात को चेंज करे। होता तो ये तमाम चीजें ख्यालात से होता है। एक इंसान ने एक इरादा करनी है कि मुझे ये मोटापा कम करना, तो ये हो जाता है इंसान से, अगर वो चाहते तो। अगर कोई चाहता है कि मेरे से नहीं होगा तो फिर वो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो सोच ले उन्होंने, तो नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका इरादा ही नहीं है इसमें, तो यही कहेंगे। और इरादा बनना, अच्छे इरादे बनने यानी अच्छे विल पावर को बनाने में हमारे अपने किरदार होते हैं, हमारे अपने, ये तमाम चीजें हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल, कि हम एक इरादा करें कि इस काम को करना, कोई भी जिंदगी का काम हो, एक बेहतरीन इरादा करके जिम्मेदारी लें और चाहत से चाहें और डटे रहें उस पे, यानी उसके डट के उस काम को करना होता है। नॉलेज उस चीज के बारे में जरूरी होते हैं कि ये किस तरह की रियलिटी समझना जरूरी होता है उसके, और फिर एंड पे एक्शन लेना होता है। एक्शन लेना लोग एकदम एक्शन लेते हैं, ये तो बिल्कुल बगैर समझे चीजें एकदम एक्शन लेते हैं, तो उस वजह से उस काम में नाकाम हो जाते। डॉक्टर साहब, आपने नुकसान भी बताए, अपने फायदे भी बताए, आपने ये भी बताया डाइट की किस तरीके से। अब जो लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, सबके इरादे बन चुके हैं, सबने सोच लिया है वेट तो कम करना ही करना है, अब तो करना ही करना है, ठीक है, उम्मीद है अल्लाह करे आप लोग ऐसा करें। इंशाअल्लाह। तो अब डॉक्टर साहब वो करें क्या? हाँ, अब जो है ना वो स्टार्ट करें कि मिसाल के तौर पे जो हमने अब उन्होंने ये सारा कुछ तैयार हो गए हैं लोग, अब नफ्सियाती तौर पे वो तैयार है, ठीक है, कि हमने ये मोटापा को कम करना, और ये उन्होंने ये समझा कि ये पॉसिबल है जी, ये मुमकिन है, ये हो सकता है, सही। और उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अब इनका इरादा बन चुका है ना कि हाँ, इरादा पक्का बन गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ इस तरह की चीजें बताएंगे या कि कोई मेडिसिन वगैरह होती हैं या कोई ऐसी इलाज होता है जिससे लोग अपना वजन, और आपने पूरी डाइट का भी बता दी, साथ साथ कोई और दूसरी चीजें? बेहतरीन तरीका जो है ना डाइट है, डाइट प्लान करके, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल को चेंज करके, एक्सरसाइज, अगर योगा करें तो मेरी बुक्स भी है, किताबें मैंने लिखी योगा पे, और मेरी वीडियोस भी है यूट्यूब पे, अगर किसी को नहीं मिलते हैं, डॉक्टर अब्दुल समद चैनल के नाम से है, डॉक्टर अब्दुल समद चैनल, उसमें तकरीबन 1,500 वीडियोस है, उसमें सारा आपको योगा का है, बड़ा अच्छा योगा के जो फास्ट आसन है मैंने बताए हैं बड़े अच्छी तरीके से। हाँ, वो भी डॉक्टर साहब, ये वाला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन इसमें हम इसको इतना मतलब कहने के लिए कुछ और है, तो हमारे तो माशाल्लाह से इंशाल्लाह ये आगे चलते रहेंगे शोज और भी, जिसमें हम इन टॉपिक्स को भी उनके साथ साथ और भी जो टॉपिक्स हैं जो लोगों के साथ है वो भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह अब ये शोज हमारे रहेंगे आपके साथ डेली, हम आपसे हर चीज सीखेंगे। मैंने तो आपका पूरा आज का शो जो है वो रट लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और बहुत ही एक्टिव एंकर के साथ आज बैठ के माशाअल्लाह बहुत अच्छा, मेरे पर सच रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको और खुशियां दे, अल्लाह ताला आपको और एक्टिव रखे, अल्लाह, क्योंकि आप माँ हैं और इस तरह माँ को तो एक्टिव रहना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप जैसे डॉक्टर्स हैं ना वो हमें बिल्कुल एक्टिव रखते हैं और आपकी मशवरों पे अमल करके, तो इंशाल्लाह आपकी बाकी बातें मेरे लिए भी और हमारे इतने अच्छे नाजरीन के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, ये जबरदस्त टॉपिक हमने आपके लिए डिस्कस किया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपसे हमें बहुत प्यार है। अब आप लोग खुद अपने आप से प्यार करने लगे, ये एक अलग बात है। तो क्या ख्याल है, आपको खुद से प्यार है ना? और हर किसी को होता है। तो आज से ही आप अपना एक पूरा इरादा बना लो कि मुझे बिल्कुल ट्रिम होना है, स्लिम होना है, फिट रहना है, एक्टिव रहना है और अपने पूरे घर को चलाना है, क्योंकि खास तौर पर एक औरत के लिए
اس کے اوپر پوری فیملی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. آپ ایکٹیو نہیں ہو تو یار پورا گھر بکھرا اور الجھا ہوا پڑا رہے گا, آپ کو مزہ نہیں آئے گا. تو آپ اپنے ہسبینڈ کے سرکل, آپ کے جو سسرال والے اور سب میں آپ ایک ایکٹیو اور آپ کی تعریف کرنے والے لوگ ہوں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا. تو اسی طرح سے اچھے اچھے زبردست ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے, لیکن ابھی ہو رہا ہے شو کا ٹائم ختم. تو اپنی ہوسٹ رنا کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لو یو, ٹیک کیئر اینڈ بائے.